الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشرى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو القاهر فوق عباده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، ہم اور آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. محفل میلاد کا انعقاد خوش عقیدہ اور صحیح الفکر مسلمانوں میں ایک عام سی بات ہے کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی نیا موڑ آتا ہے، کوئی نیا موقع آتا ہے، چاہے وہ موقع خوشی کا ہو، چاہے غم کا ہو، راحت کا ہو، رنج و الم کا ہو، وہ اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں اور اپنے نبی کی یاد میں محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. آج ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا بھی اسی نورانی اور ذرّی سلسلے کی ایک کڑی ہے. محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں. نبی کی شان میں، نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ والوں کی شان میں منقبتوں پہ مشتمل اشعار پڑھے جاتے ہیں. نبی کی سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ، نبی کی صبح، نبی کی شام کس طرح سے گزرتی تھی، ان تمام روشن باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. انہی تمام چیزوں کے مجموعے کا نام میلاد ہے. اور اسی میلاد کے لیے جہاں جمع ہو کر اجتماعیت کے ساتھ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اسی کو محفل میلاد پاک کہتے ہیں، محفل میلاد رسول کہتے ہیں. کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے جذبے کے ساتھ ہم اور آپ آباد بلند حضور سید عالم، سرور عالم، فخر عالم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، رحمت عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب و ثنا کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر والہانہ، عاشقانہ، دل فگارانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد ماجد السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محفل میلاد میں خصوصیت کے ساتھ موقع و موقع درود پاک پڑھنے کی اپیل کی جاتی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. اگر مسلمان کو معلوم ہو جاتا کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور درود پاک کے دنیا اور آخرت دونوں میں کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، تو مسلمان سب کچھ چھوڑ کر درود پاک کی ورد میں لگ جاتا اور درود پاک پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ اپنا قیمتی وقت صرف کرتا. لیکن ہماری غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کے اللہ کے لیے عبادت کے نام پہ رکوع سجدہ کر کے نماز کو ادا کرتے ہی نہیں، لیکن مسجد کے باہر بھی جب پاک محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے
تو اس وقت بھی ہماری زبانیں ہمارے دل درود پاک پڑھنے سے قاصر رہتے ہیں اور درود پاک سے ہم اور آپ گریزاں رہتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مقدس بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو قرآن کریم نے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ بڑی وضاحت، صراحت اور صفائی کے ساتھ قرآن کریم نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کا بھی ذکر کرتے رہیں اور سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہیں۔ وہ مسجدوں کو ہم نے اپنے سجدوں سے خالی کر ہی دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ محفل میلاد کا بھی حال یہ ہے کہ ہم نبی کی محفل کے آداب سے ناواقف ہوتے ہیں اور درود و سلام کی عظمتوں سے، فضیلتوں سے بھی ناآشنا نظر رکھتے ہیں۔ اللہ کے آقا خود فرماتے ہیں جن کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب، میرے دامن رحمت سے سب سے زیادہ قریب و خوش نصیب انسان ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، جس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی بات ہے، وہ نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر میری رحمت سے قریب ہونا چاہتے ہو میدان محشر میں، میدان محشر کی ہنگامہ آرائی میں، میدان محشر کی قیامت خیزی میں، اگر تم میرے دامن رحمت میں پناہ لینا چاہتے ہو، دامن رحمت سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ اگر یہ کرنا ہے تو سب سے زیادہ تمہیں مجھ پر درود پاک کا ورد کرنا ہوگا اور درود پاک کی پابندی کرنی ہوگی۔ آئیے انہیں جذبات سے لبریز ہو گے، ایک بار اور نبی علیہ نبی پہ درود پاک پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سچے مسلمان کا طریقہ ہی یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے، جب بھی کوئی اقدام کرے، چاہے بولے چاہے چلے، یعنی اس کی رفتار اور اس کی گفتار شریعت مصطفیٰ کے تابع ہونا چاہیے۔ ہم بولیں تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق بولیں اور جب چلیں تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلیں۔ لیکن ایک چیز ہم خود نبی کی تاریخ حیات کا مطالعہ کرنے کے بعد پاتے ہیں اور وہ چیز رہ کہ ہمیں تاریخ کے حوالے سے ہر دور میں نظر آتی ہے اور آج بھی نظر آ رہی ہے، اور پہلے کے انبیاء کرام کے زمانے بھی مشترکہ طور پہ وہ چیز نظر آتی تھی۔ وہ یہ کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے گئے۔ مذہبی اعتبار سے ہم نے دیکھا تاریخ کے جھروکے سے کہ کچھ لوگ تو وہ ہوئے جو شریعت کے مطابق، شریعت کے قانون اور اصول کے مطابق چلانا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق چلانا چاہتے تھے، شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کر کے اپنی طبیعت کے سانچے میں ڈھال کر کے چلانا چاہتے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم نے دیکھا شاہان زمانہ کی تاریخ کو ہم نے دیکھا تو یہ پایا کہ ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو جمہوری طریقے اور قانون کے مطابق دنیا کے نظام کو چلانا چاہتے تھے، نظام عالم کو اتفاق اتحاد کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر اور عوامی رائے کی بنیاد پر چلانا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو عوامی رائے سے ہٹ کر ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر چلانا چاہتے تھے اور اپنے ذاتی فیصلوں کی بنیاد پر چلانا چاہتے تھے۔ ہم نے دونوں کا انجام دیکھا، دونوں کا انجام بڑا بھیانک نظر آیا، بڑا بڑا خطرناک اس کا منظر نظر آیا۔ دونوں کا، جنہوں نے دنیا کے نظام کو بھی
اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہا، وہاں بھی ہمیں ہلاکتیں ہی ہلاکتیں نظر آتی ہیں، بربادیاں ہی بربادیاں نظر آتی ہیں۔ اور مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جن لوگوں نے اسلامی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق چلانا چاہا، وہاں بھی ہمیں بربادیاں نظر آتی ہیں، وہاں بھی تباہیاں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنی طبیعت کو، اپنی فکر کو، اپنے خیال کو، اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی رفتار کو، گفتار کو، کردار کو، سب کچھ شریعت مصطفیٰ کے، نظام مصطفیٰ کے مطابق کر دینا چاہیے تھا، اس کے تابع کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں جس زمانے میں ہمارے نبی نے توحید کا اعلان فرمایا اور دنیا والوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، ایک معبود کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے لوگوں کو کہا، ایسے ماحول میں جہاں لوگ سینکڑوں اور ہزاروں معبودوں اور بناوٹی معبودوں کی عبادت کرتے تھے، تو مکہ کی سرزمین پہ ہم نے دیکھا تاریخ کے حوالے سے جتنے بڑے بڑے دھرندر اور بڑے بڑے جگادری اور بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار کہلانے والے لوگ جو مکہ میں موجود تھے، سب آئے نبی کی بارگاہ میں، کیا کہا، اے محمد بن عبداللہ، آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہمارے معبودوں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہمارے دین کے مقابلے میں وحدانیت اور توحید کے نام پر جس دین کی طرف آپ بلا رہے ہیں، ہمارا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم نے بھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ لوگ دولت کے لالچ میں، محبت کے لالچ میں، دنیاوی شان و شوکت، حکومت، تخت و تاج کے لالچ میں اس طرح کے دعوے دار بہت سے ہوئے ہیں، اور جب ان کی مطلوبہ چیز ان کے حوالے کر دی گئی، وہ چیز ان کو دے دی گئی، تو پھر وہ خاموش ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی منصوبہ ہے، ایسا کوئی ارادہ ہے، تو وہ ہم اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے جائیں، تو ہم سرداران مکہ ایسا بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی سرداری اور یہاں کے فیصلوں کا نظام آپ کے تابع کر دیا جائے، آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اگر یہ خواہش ہے تو ہم ایسا بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نوجوان خوبرو آدمی ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرب کی حسین و جمیل کسی خاتون سے آپ کا عقد کر دیا جائے، آپ کا نکاح کر دیا جائے، آپ کی زوجیت میں اسے دے دیا جائے، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو ہم اسے بھی کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں سرداران مکہ نے ہمارے نبی کی بارگاہ میں پیش کی، مگر ہمارے نبی نے توحید، اسلامی شریعت اور نظام مصطفیٰ کو، قانون الہی کو کس طرح سے برتر رکھا، ان کفاران مکہ کے سامنے، سرداران عرب کے سامنے تاریخ کے حوالے سے دنیا دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے، جہاں نہ آپ کے آگے کوئی ہے، نہ آپ کے پیچھے کوئی ہے، نہ آپ کے دائیں بائیں کوئی ہے، اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسی جماعت ہے جو آپ کی پشت پناہی کر سکے، ظاہری اعتبار سے آپ کی مددگار بن سکے، آپ کی حمایت کر سکے، آپ کا دست و بازو بن سکے۔ آپ تنے تنہا ہیں اور سرداران مکہ جمع ہے، انہوں نے یہ تجویزیں رکھی ہیں۔ ہم نے دیکھا تاریخ کے حوالے سے ہمارے آقا نے کیسا حوصلہ، افزا حوصلہ بخش جواب دیا تھا، جسے وہ توڑ جواب کہتے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ اے مکہ والو، میں نے یہ جو توحید کی بانسری بجائی ہے، توحید کا اعلان کیا ہے، کسی منصوبے کی بنیاد پہ نہیں، کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں، حرص و طمع کی بنیاد پہ نہیں، تخت و تاج کے لالچ میں میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کا خدائی پیغام ہے جو لے کر کے میں یہاں پہ آیا ہوا
یہ اللہ کی شریعت ہے، اس میں میری طبیعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جہاں تک تم نے سونے کی بات کی ہے، چاندی کی بات کی ہے، سکوں کی بات کی ہے، درہم و دینار کی تم نے بات کی ہے، اے مکہ والوں کان کھول کر کے سن لو، یہ دولت تو دنیا کی چیز ہے، یہ سونے چاندی تو یہ دنیا کی چیز ہے جو انسانوں کے قبضے میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے۔ اگر جو چیز تمہارے قبضے سے باہر ہے، آسمان میں یہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا سورج اور یہ جگمگاتا ہوا چاند، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کے رکھ دو اور پھر یہ کہو کہ اے محمد بن عبداللہ تم اللہ کے اس توحیدی مذہب سے دستبردار ہو جاؤ اور میرے معبودان باطلا کے خلاف بولنا بند کر دو، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار نے یہ اعلان فرمایا اور ہم نے دیکھا کہ اس نبوی اعلان میں اتنا دم تھا، اتنا پاور تھا، اتنی طاقت تھی کہ بڑے بڑے سرداران مکہ اور کفاران عرب کی چولیں ہل گئیں، ان کے سینے میں دل لرزنے لگے اور انہیں محسوس ہوا آج پہلی بار یہ خدائی طاقت ہے، خدائی آماد ہے، حقیقت میں جس کا مقابلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ کتنا ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا، مگر ہمارے نبی نے اللہ کی شریعت کو نافذ کیا، اپنا لہو نچوڑ دیا، دندان مبارک جنگوں میں شہید ہو گئے، جسم زخموں سے لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے شریعت کو مقدم رکھا اور اپنی طبیعت کو کبھی بھی شریعت پر ترجیح دینے کی آپ نے نہ کوشش کی اور نہ اس کے بارے میں کبھی سوچا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی نہیں، جب تاریخ آگے بڑھتی ہے تو ہمیں اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہیں۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا جب شاہ اکبر مغل بادشاہ کا زمانہ آیا ہے، اس سے پہلے کے بادشاہ بڑے اچھے بادشاہ تھے، اچھی سوچ رکھنے والے بادشاہ تھے، دیندار بادشاہ تھے، خوف خدا رکھنے والے بادشاہ تھے، رسول کا ادب کرنے والے، تعظیم کرنے والے، دین سے شغف رکھنے والے، شریعت کو اپنی طبیعت پر مقدم رکھنے والے بادشاہ تھے، مگر انہیں پرانوں میں ایک اندھیرے کا پجاری اور پرستار پیدا ہوا جس کو شہنشاہ جلال الدین اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکبر نے کیا کیا؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جب وہ تخت و تاج کا مالک بنا ہے، اس کے دائیں بائیں بہروپیے جمع ہو گئے، دنیا دار جمع ہو گئے، طبیعت کے رسیا جمع ہو گئے، لہو لعب کے پجاری جمع ہو گئے دائیں بائیں، اور اس جب گھٹے کا نتیجہ یہ ہوا، کہتے ہیں صحبت صالح برا صالح برا، صحبت صالح برا صالح برا، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ ایک وقت آیا وہی جلال الدین اکبر جس کی نسل میں، جس کے خاندان میں مجدد تک پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے عالم اور روحانی پیشوا پیدا ہوئے، اسی سلسلے کا یہ انسان جلال الدین اکبر نے دین الہی کے نام پر ایک ایسا چونچوں کا مربع اس نے قائم کیا جس کا نام رکھا دین الہی۔ عنوان کتنا اچھا ہے، نام کتنا اچھا ہے، دین الہی، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق چلنے والا دین، اللہ کے نظام، اللہ کے قانون پر مشتمل دین، مگر ایسا نہیں، نام تھا دین الہی، لیکن دین الہی کے نام پر اس نے شریعت پر اپنی طبیعت کو ترجیح دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس نے یہ چاہا دھیرے دھیرے، اس کے حواریوں نے اس کو اندر سے اتنا تبدیل کر دیا تھا، چینج کر دیا تھا کہ اسلامی آثار، اسلامی تہذیب سے وہ دور ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا لباس غیر اسلامی، اس کی پیشانی پہ نشان غیر اسلامی، رہن سہن، کھانا پینا، طور طریقہ، زندگی کے تمام عادات و اطوار سب کے سب غیر اسلامی ہوتے چلے گئے، غیر اسلامی ہوتے چلے گئے۔ بات اگر اس کی چہار دیواری تک، اس کی حویلی تک، اس کے قلعے تک محدود رہتی تو بہت بھیانک نہ تھی۔ بھیانک اس وقت ہوئی کہ
تو اس زمانے کے جو نامور مشائخ تھے ان مشائخ پہ بھی اس نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دین الہی کے نام پہ دین الہی کا مذاق اڑانا شروع کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ والے خاموش رہ جائیں؟ اپنی طبیعت پر شریعت کو ترجیح دینے والے کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ بہت سارے علماء میدان میں آ گئے، جن کی قیادت مجدد الفسانی سر ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے تھے۔ آپ نے برجستہ یہ اعلان کر دیا کہ شہنشاہ اکبر نے دین الہی کے نام پہ یہ جو پھندا پھینکا ہے، جو جال پھینکا ہے، یہ جال جہنم میں لے کے جانے والا ہے، اللہ کی شریعت سے، اللہ رسول کے دین سے دور کر دینے والا ہے۔ میں سب کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس کے پھندے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ مجدد الفسانی کا یہ اعلان تھا جس نے جلتی میں گھی کا کام کیا۔ اکبر نے جب سنا ہے دل ملا اٹھا، لگا اس کا وجود آگ میں جل رہا ہے، اس کو سے شعلے نکل رہے ہیں۔ کہا مجدد الفسانی کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کیا گیا، اس کو قید میں ڈال دیا جائے، موالیات کے قید میں ڈال دیا گیا مجدد الفسانی کو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان امیران کارواں پہ، ان مجاہدین اسلام پہ، ان مشائخ شریعت پہ، ان روحانی پیشواؤں پر کہ انہوں نے ہر طرح کی اذیت کو برداشت کیا ہے، ہر طرح کی تکلیف کو گلے لگایا ہے، ہر طرح کی قیامت کو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا ہے، مگر اللہ کی شریعت کا کوئی مذاق بنائے، اللہ کی شریعت کا کوئی مذاق اڑائے، انہیں گوارا نہیں ہے، انہیں قبول نہیں ہے، انہیں کسی بھی طرح سے برداشت نہیں ہے۔ گوالیار کے جیل میں قید کر دیا، اور آپ بھی کو قید نہیں کیا، جتنے بھی آپ کے نام لیوا تھے، آپ کے مریدین تھے، آپ کے متوسلین تھے، آپ کی بارگاہ سے پوچھا چینی کرنے والے جتنے لوگ تھے، جتنے آپ کے نام کا نعرہ لگانے والے آپ کے دیوانے تھے، سب کو گوالیار کی جیل میں ٹھونس دیا جلال الدین اکبر نے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نور کی کرن پیدا فرماتا ہے تو ایسا اجالا پیدا ہوتا ہے، سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں اور ساری تاریکیاں کافی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا جس کو جیل سمجھا تھا شہنشاہ اکبر نے، بادشاہ اکبر نے جسے جیل سمجھا تھا کہ لوگ یہاں قید رہیں گے، بند رہیں گے تو ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، نتیجہ یہ ہوا، رزلٹ یہ آیا کہ اکبر کے ہی ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ وہاں جس کو جیل اس نے سمجھا تھا، مجدد الفسانی نے اپنی روحانی تربیت اور تعلیمات کے ذریعے سے اس جیل کو روحانی خانقاہ میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جانے والے جب جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تلاوت میں لگے ہیں، لوگ رکوع میں ہیں، لوگ سجدے میں ہیں، لوگ عبادت میں ہیں اور آد و وظائف میں ہیں، اور سب کے سب جلال الدین اکبر کے اس بناوٹی دین الہی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے عزم کیے بیٹھے ہیں۔ جب دیکھا ہے اکبر نے کہ یہ تو پانسا الٹا ہو گیا، ہم نے لوگوں کو اس لیے قید کر دیا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور لوگ میری مخالفت سے باز آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس نے کہا جلدی جلدی جتنے لوگ گوالیار کی جیل میں قید ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے اور سب کو چھوڑ دیا جائے۔ جو مجدد جیل کے اندر دین کی تجدید کر رہا تھا، اللہ کی شریعت کی برتری کو ثابت کر رہا تھا اپنے مجاہدانہ کارناموں کے ذریعے سے، وہ جیل کے باہر آزاد فضاؤں میں خاموش کیسے رہ سکتا تھا؟ آپ نے ایسا ماحول بنایا کہ وہ اسلامی روحانی ماحول پھر قلعے کے اندر داخل ہوا۔ تاریخ کے کچھ صفحات بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جلال الدین اکبر کو، شہنشاہ اکبر کو اپنا سارا منصوبہ واپس کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ اسے بھی توبہ کی توفیق ملی۔ روایتیں یہاں تک آتی ہیں۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، باقی انبیاء کے زمانے میں بھی، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی، اور آج تک جو ہم نے تاریخ کے حوالے سے دیکھا، اور آج اس تاریخ میں ہم موجود ہیں، آج اس تاریخ میں بھی یہ کھیل چل رہا ہے اور یہ کھیل جاری ہے، اور رزلٹ اور انجام ہم نے یہی دیکھا ہے کہ
کہ تباہی کی صورت میں نتیجہ آیا ہے اور بربادی کی صورت میں نتیجہ آیا ہے۔ آپ چاہے فرعون کی تاریخ پڑھیے، چاہے نمرود کی تاریخ پڑھیے، چاہے شداد کی تاریخ پڑھیے، چاہے ہٹلر کی تاریخ پڑھیے، چنگیز کی تاریخ پڑھیے، ہلاکوں کی تاریخ پڑھیے، چاہے اس دور کے جتنے شیاطین ہیں، ظالم ہیں، ستانے والے غریبوں کو، مظلوموں کو، ان کی تاریخ پڑھیے۔ سب کا یہی انجام ہے، سب کا یہی نتیجہ ہے، سب کا یہی رزلٹ ہے۔ جن خبثاء کا ہم نے ذکر کیا ہے، اگر ان کا فردن میں ذکر کروں اور بیان کروں تو ہر ایک پر کئی گھنٹے درکار ہیں، لیکن نچوڑ کے طور پہ اتنا آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں سب کا انجام کیا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ نمرود کو ایک لگڑے مچھر میں گھس کر کے جوتوں کے ضرب کے ذریعے سے جوتوں سے مار کھا کر کے نمرود کو ہلاک کر دیا تھا۔ فرعون جس نے یہاں تک کہ نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ تمہارے دائرے حکومت میں پیدا ہونے والا ہے، تمہاری حکومت کو اکھاڑ پھینکے گا۔ بچے پیدا ہوتے تھے، دروازوں پہ پہرے دار اس نے لگا دیے تھے، جن گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے، پیدا ہونے کے بعد انہیں قتل کر دیا تھا، ان کی زندگی کا چراغ پیدا ہوتے ہی وہ بجھا دیتا تھا۔ مگر خوب معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ هو القاہر فوق عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ غالب ہے، اس کا فیصلہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ غالب کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مغلوب کر دیتا ہے۔ دنیا جلتی رہے، دنیا حسد کرتی رہے، اپنے حسد کی آگ میں جل کے خاک ہو جائے، بھسم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت کے آسمان میں پہنچا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے پاتال میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے تمام محبوبوں کو بلندی عطا فرمائی، فرعون کو غرق کر دیا ہے سمندر کے اندر، اور حضرت موسیٰ کو آپ کے نام لیواؤں کو اللہ نے سرخرو کر دیا ہے، نمرود کو ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگڑے مچھر کے ذریعے سے، جوتوں سے پٹائی کر کے، ٹھکائی کر کے، لیکن حضرت ابراہیم کو آپ کے پیروکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا کر کے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ چنگیز کو آپ دیکھیے، ہلاکوں کو آپ دیکھیے، ہٹلر کو آپ دیکھیے، سب کی تاریخ پڑھیے، اس زمانے کے ظالموں کی تاریخ آپ پڑھیے، انشاءاللہ ان کا بھی یہی رزلٹ آنے والا ہے، ان کا بھی یہی انجام آنے والا ہے، اور نہایت عبرتناک انجام آنے والا ہے۔ قارون کا نام آپ نے سنا ہے، کتنی دولت تھی، کتنا خزانہ تھا اس کے پاس، بڑا ناز تھا اپنی دولت پہ، بڑا ناز تھا اپنی تجوری پہ، بڑا ناز تھا اپنے سونے چاندی کے ذخیرے پہ۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں سرمایہ کار کے پاس، فلاں صنعت کار کے پاس، فلاں پونجی پتی کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، ارب کی دولت ہے، خرب کی دولت ہے، ہم تو گن لیتے ہیں، لیکن قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنی دولت تھی قارون کے پاس۔ خزانہ تو خزانہ ہے، ان خزانوں کی چابیوں کا، گچھوں کا یہ حال تھا کہ وہ کئی خچروں پر لاتی جاتی تھی اس کی چابیاں، تو تجوریوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اور خزانوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور جب اللہ دولت دیتا ہے اور دین سے جب محروم کر دیتا ہے، دین کی روحانیت سے جب اللہ محروم کر دیتا ہے، شریعت کی چاشنی سے جب محروم کر دیتا ہے، انسان اپنے طبیعت کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اپنی طبیعت کو شریعت پر جب ترجیح دینے لگتا ہے، تو ایسے وقت وہی مرحلہ، وہی منظرنامہ سامنے آتا ہے جو قارون کے سامنے آیا تھا۔ کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ عیدگاہ کے اندر عید الفطر کی نماز کے موقع پہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے یہی تو فرمایا تھا کہ اے مالدار لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دولت دی ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، صرف تمہارا حق اس میں نہیں ہے، اور 2.5% تمہیں زکوٰۃ کے نام پہ غریبوں کو دینا پڑے گا۔ جب قارون نے اپنے خزانے کا حساب لگایا، 2.5% اسے بالکل پہاڑ کی طرح سے یہ دولت لگی، اس نے کہا موسیٰ ٹھیک ہے، ہم بتائیں گے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ عید سے پہلے یہ گفتگو ہوتی ہے، یہ مکالمہ ہوتا ہے، لیکن جب عید کے موقع پہ جب آپ تقریر کر رہے تھے اور آپ یہ سب مسائل بیان کر رہے تھے
ایک مسئلہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بدنصیب اگر زناکاری کرے، بدکاری کرے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے، 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر کے اسے ہلاک کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ قانون کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے موسیٰ تم نے تو یہ قانون بیان کیا ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یہی کام تم نے کیا ہو، اسی غلط کام کا ارتکاب اگر تم نے کیا ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اپنے جلال میں فرماتے ہیں اگر معاذ اللہ وہ کام میں نے کیا ہے تو میری بھی یہی سزا ہے۔ قانون کہتا ہے اگر یہی بات ہے تو موسیٰ یہ کام تو آپ نے کیا ہے، یہ کام تو معاذ اللہ آپ نے کیا ہے، کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، بغل سے ایک خاتون نکل کے سامنے آئی، حضرت موسیٰ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے اس پہ ایک نظر ڈالی، کہا عورت تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس عورت میں لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا کہ حق بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس قارون نے مجھے دولت کا لالچ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے اس بچے کا الزام جو ہے تم حضرت موسیٰ پہ لگا دو، جو چاہو گی وہاں کی دولت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ مگر اے اللہ کے نبی اس قارون نے جھوٹ بولا ہے اور مجھے ورگلا کر کے مجھے غلط طریقے پہ استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ بری ہیں، آپ پاک ہیں، آپ اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کا جلال وہ جلال تھا جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا، پورا وجود تمتما رہا تھا۔ اسی جلال کے عالم میں حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا، یہی ہمیں دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کی شریعت سے ٹکراتا ہے، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کی شریعت کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ اے زمین یہ منحوس تیرے اوپر کھڑا ہے، یا ارض خذی، اے زمین اس منحوس کو پکڑ لے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے فرمایا ہے گھٹنے تک دھس گیا ہے قارون زمین کے اندر، چلانے لگا، رونے لگا، موسیٰ مجھے بچا لیجیے۔ جلال اور آسمان پہ چڑھتا گیا، فرمایا یا ارض خذی، اے زمین اس مردود کو خبیث کو پکڑ لے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ کمر تک زمین میں دھس گیا، وہ روتا رہا، پھر ملاتا رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا ارض خذی، اے زمین اس مردود کو پکڑ لے، گلے تک دھس گیا، اور جب گلے تک زمین میں دھسا ہے، رب نے فرمایا جس حویلی پہ اسے ناز تھا، جس کوٹھی پہ اسے ناز تھا، جن سکوں پہ، درہم و دینار پہ، جس تجوری پہ، جس خزانے پہ، جن محلات پہ اسے ناز تھا، اس کی تمام حویلیوں کو، تمام باغات کو، تمام خزانوں کو اس کے سر پہ لاٹ کر کے زمین کے اندر زندہ ہی دھسا دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اللہ کے فرشتوں نے ایسا ہی کیا، اس کی ساری کوٹھیاں اور ساری عمارتیں، ساری حویلیاں، سارے باغات، سارے خزانے، اس کی ساری تجوری اس کے سر پہ لا کر فرشتوں نے اسے زمین میں دھسا دیا اور زندہ ہی وہ زمین میں مدفون ہو گیا۔ بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو شریعت ہمیں دی ہے، کبھی بھی اس شریعت پہ ہمیں اپنی طبیعت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور شریعت کو اپنی طبیعت سے چلانے کی ہمیں کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے چلایا ہے ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے، ان کا انجام بڑا خطرناک ہوا ہے۔ یہ تو ہم پرانے زمانے کی تاریخ ہے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ابھی چند دن پہلے ایک حادثہ پیش آیا ہے، کتنا بڑا حادثہ، بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ ایک امام صاحب اچھے خاصے عالم دین، پرہیزگار، تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے،
دین کا درد رکھنے والے، شریعت کو اپنی طبیعت پر فوقیت دینے والے، ہر چیز میں شریعت کو مقدم رکھنے والے امام، اللہ اللہ کتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے، کتنا بڑا حادثہ۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، جو آدمی آپ کا مقتدی تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آپ کے پیچھے پیچھے دین کی تمام باتیں انجام دیتا تھا، اسی مقتدی نے آپ کا گلا ریت کر کے اللہ کے گھر میں خدا خانے میں شہید کر دیا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ بات کیا تھی؟ بات وہی شریعت اور طبیعت والی تھی۔ جیسے شہنشاہ اکبر شریعت کو اپنی طبیعت سے چلانا چاہتا تھا، اس دور کا وہ خبیث، وہ شیطان، وہ بھی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق چلانا چاہتا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ ہم جمع ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے، رشتے جب طے کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت کسی بھی عالم دین سے مشورہ نہیں لیا جاتا، کسی بھی عالم دین سے پوچھا نہیں جاتا ہے، کسی بھی عالم دین سے اس کے خانوادے کے بارے میں بتایا نہیں جاتا ہے۔ اب وہ رشتہ دار چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ صحیح الفکر ہو، صحیح الخیال ہو، چاہے نہ ہو، عقیدہ ان کا چاہے گڑبڑ ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، شیعہ ہو، کچھ بھی ہو، اپنی جگہ پہ خاموشی کے ساتھ رشتے طے کر لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے جس کفو کا ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں رشتے ہمسر ہونے چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے، ایک پلے کے رشتے ہونے چاہیے، تو یہ رشتہ چلتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے سفر کرتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ کر کے یہ رشتہ رہتا ہے۔ لیکن جب یہ اونچ نیچ درمیان میں حائل ہوتی ہے تو رشتے پھوٹ کے بکھر جاتے ہیں، رشتے برباد ہو جاتے ہیں اور رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک نکاح کا موقع آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رشتہ جہاں طے کیا گیا ہے ان کے عقیدے اچھے نہیں ہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کے عقیدے فاسد ہیں، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب زبردستی بھائی امام صاحب، مولانا صاحب نکاح آپ کو پڑھا دیجیے، نکاح کو پڑھانا پڑے گا، کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ یہ بات بارہا اس طرح کی آتی ہے، لیکن اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کی شریعت کی پیروی کرنے والا، اللہ کی شریعت کو اپنی طبیعت پر ترجیح دینے والا، اس کے گلے پہ چھری رکھ دیجیے، مگر وہ کبھی بھی اپنی طبیعت کے مطابق اللہ کی شریعت کو چلانے کی جرات نہیں کر سکتا ہے اور جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ جب بات نتیجے تک آ گئی، رزلٹ تک آ گئی، آخری مرحلے میں آ گئی، لاسٹ اسٹیج پہ آ گئی، تب یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جب آپ طے کرنے گئے تھے سب سے پہلے تو دین کو ہی دیکھنا تھا۔ ہمارے نبی نے یہی تو فرمایا، خذوا بذات الدین، جب رشتہ طے کرنے جاؤ تو سب سے پہلے دین پٹول لو، دین کا پتہ کر لو، دین کے بارے میں معلومات حاصل کر لو۔ تب ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ جانے میں جانے بنے رہے، کچھ ہم نے جانا بھی، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے ہم نے سارے معاملات طے کر لیے۔ لیکن جب آج وہ چیز سامنے آ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شریعت پر اپنی طبیعت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں اور شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ صرف شادی کی بات نہیں، نکاح کی بات نہیں، نکاح کو جب توڑنے کی بات آتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان جب انبن پیدا ہو جاتی ہے، اور انبن تو پیدا ہونی ہی ہے، جب دونوں کا کفو ملے گا نہیں، دونوں میں ہمسری رہے گی نہیں، دونوں ایک جیسے رہیں گے نہیں، دونوں ایک عقیدے کے رہیں گے نہیں، ایک خیال کے رہیں گے نہیں، ایک پلے کے، ایک وزن کے، ایک کسوٹی کے، ایک معیار کے جب وہ نہیں رہیں گے، انبن تو پیدا ہونی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ لیکن یہاں تو افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ شریعت کی روشنی بھی نہیں ہے، شریعت سے بھی دور ہے، شریعت والوں سے بھی دور ہے، شریعت کے ماحول سے بھی دور ہے۔ ہر طرف زندگی میں، دماغ میں، دل میں اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاہتی پیدا ہوئی تو کیا کرتے ہیں؟ سیدھے طلاق۔ حالانکہ طلاق سے پہلے بہت سارے مرحلے تھے، بڑے بڑوں سے مشورہ لے لیا گیا ہوتا، علماء سے مشورہ لے لیا گیا ہوتا، اہل رائے سے مشورہ لے لیا گیا ہوتا، تو اس طرح کی تباہی، اس طرح کا بکھراؤ، اس طرح کا انتشار ہرگز پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اس موقع پہ بھی یہ سب کچھ نہیں کیا گیا، اپنی
फैसला किया गया तलाक, और सिर्फ एक तलाक नहीं, मैंने बताया कि शरीयत की भी चूंकि जानकारी नहीं है, दीनी मसाइल की भी जानकारी और वाकिफियत नहीं है, तो समझते हैं कि जब तक 3 तलाक नहीं देंगे तब तक जब बीवी निकाह से बाहर नहीं होगी। 3 गोलियां दाग देते हैं दनादन, और फिर जनाब जब तलाक हो गई तो तलाक होने के बाद जब होश ठिकाने आता है, दिमाग ठंडा होता है, तो अब क्या करते हैं, अब शरीयत को, अपनी तबीयत के मुताबिक चलाने के लिए बेकरार हो जाते हैं। इमाम साहब के पास आ गए, मुफ्ती साहब के पास आ गए, काजी साहब के पास आ गए, काजी साहब, मुफ्ती साहब, एक मुश्किल बरहालत पेश आया है। काजी साहब ने पूछा क्या है, कहा है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। कैसे कैसे तलाक दिया है, कहा 3 मरतबा मैंने तलाक दी है। 3 मरतबा, अगर तुमने 3 मरतबा तलाक दी है तब तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी ज़ौजियत से बाहर जा सकती है, और कभी भी उससे तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता है, तुम्हारे निकाह से वो बाहर हो सकती है, इल्ला बिशर्ते शर्त। तुम्हारे हक में, तुम्हारी ज़ौजियत में वो नहीं आ सकती, तुम्हारे निकाह से बाहर हो गई। अरे काजी साहब, मुफ्ती साहब, जरा सोचिए तो सही, जब मैंने तलाक दी थी तो उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, बहुत जलाल में था, टेम्परेचर मेरा हाई था, मेरा पारा चढ़ा हुआ था, और इंतहाई गुस्से के आलम में मैंने तलाक दी है। तो मुफ्ती साहब ने कहा, अबे मैदान ये बता, तरीका तो यही है कि दुनिया में लोग गुस्से के आलम में अपनी बीवियों को तलाक देते हैं, बताओ ऐसा भी होता है क्या कि कोई अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो तलाक देने से पहले रसमलाई उसके लिए लेके आता है, रसगुल्ला लेकर के आता है, मिठाइयाँ लेके आता है, फूलमाला लेकर के आता है, गजरे लेकर के आता है, सेहरा मखना लेके आता है। कहा मेरी वफादार बीवी, आज मैं तुमको अपने निकाह से अलग करना चाहता हूँ, उसकी खुशी में अपना मुंह मीठा कर लो और ये हाथ फूलों का अपने गले में डाल लो। क्या दुनिया में ऐसा कोई होता है बेवकूफ नादान, उससे आलम में ही तलाक दी जाती है। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को अपने काबू में, कंट्रोल में कर लेते हैं, वो लोग कामयाब हो जाते हैं, और जो लोग गुस्से से मगलूब हो जाते हैं अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं, और अपने खानवादे और माशरे के माहौल को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। हर कोई गुस्से का नहीं मिल देता है, तुमने 3 तलाक दिए हैं, फिर तुम्हारी जिंदगी से। इमाम साहब ने जिनका भी मैंने जिक्र किया है, वहाँ भी यही मसला पेश आया था। वो मुक्तदी था, 5 वक्त के पीछे नमाज पढ़ता था, इमाम साहब की परहेजगारी से भी वो वाकिफ था। वो जानता था कि इमाम साहब रातों को हुक्म करके तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ा करते हैं, रिकअतें पढ़ा करते हैं, रात भर इबादत में, तिलावत में रात का अक्सर हिस्सा ये गुजारा करते हैं, उसे अच्छी तरह से मालूम था। लेकिन अपनी बीवी के साथ उसने ऐसा ही मामला किया था, 3 तलाकें दे दी थी। आया पछता करके कहा, इमाम साहब कोई रास्ता निकालिए, मेरी बड़ी चहीती बीवी है, बड़ी अजीज बीवी है, मैं उसे दिल से चाहता हूँ, अपनी जिंदगी से उसे मैं दूर करना नहीं चाहता, गुस्से में चाहे जैसे मैंने उसे तलाक दे दी है, कोई रास्ता निकालिए। इमाम साहब ने वही किया जो मुजद्दिद अल-फसानी ने किया था, इमाम साहब ने वही किया जो हमारे पैगंबर ने किया था, इमाम साहब ने वही कहा जो हमारे तमाम मुजाहिदीन इस्लाम, गाज़ियान इस्लाम ने किया है, कि अपनी तबीयत पर शरीयत का रंग चढ़ाया है, शरीयत पर अपनी तबीयत को गालिब नहीं किया। इमाम साहब ने कहा ये मामला मेरा निजी और ज़ाती मामला नहीं है, ये शरीयत का मामला है, निज़ाम मुस्तफ़ा का मामला है, कानून इलाही का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने तलाक दी है, तुमने ये जुर्म किया है, इस गुनाह का इर्तिकाब अगर तुमने किया है, उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी है और तुम इससे बच नहीं सकते। मैं कोई रास्ता नहीं निकाल सकता, मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं है, शरीयत के ताबे हम भी हैं, शरीयत के ताबे तुमको भी रहना है, हर मुसलमान को शरीयत के ताबे रहना है और शरीयत की पैरवी
کے مطابق اٹھے، وضو کیا، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، رکوع کیا ہے، سجدے میں گئے ہیں، اور گڑاسا لے کر کے یہ ظالم قریب مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ تہجد کے اس سجدے کے عالم میں، جس تہجد کے سجدے کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں اللہ کا کوئی بندہ تہجد کا سجدہ کرتا ہے تو کسی کو نمائش کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شو کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا تو سو رہی ہے، تو کس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا؟ رات کے اس سناٹے میں اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، تو مخلوق کے لیے نہیں بلکہ خالق کائنات کے لیے ہے۔ دنیا کی آنکھ سو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ تہجد کے سجدے میں جب بندہ اپنی پیشانی رکھتا ہے اور رب سے جب وہ دعا کرتا ہے تو رب سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس تہجد کے سجدے میں امام صاحب ہیں اور یہ ظالم مقتدی گاسا لے کے پہنچتا ہے اور ایک ہی بار میں امام صاحب کا کام تمام کر دینا چاہتا ہے، لیکن امام صاحب جوش ایمانی میں اٹھے، ہڑبڑاہٹ میں آگے بڑھنا چاہے، دوسرا حملہ کرتا ہے، تیسرا حملہ کر کے امام صاحب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور وہیں پہ آپ جا کے شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ یہ 4-6 دن پہلے کا بھی یہ واقعہ ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، چاروں طرف یہ دیکھا ہے۔ نبی کے زمانے سے لے کر آج کی تاریخ تک کی یہ چھوٹی چھوٹی چند جھلکیاں میں نے صرف اس لیے پیش کی ہے، یہ بھی جھلکیاں ہیں، صرف یہ ہیڈنگ ہے، یہ ہیڈ لائن ہے، یہ صرف سرخیاں ہیں۔ اگر اس کی تفصیل میں میں جاؤں تو میں بولتے بولتے تھک جاؤں گا، لیکن بیان نہیں کر پاؤں گا۔ تب سے لے کے اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے، دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو شریعت کے نام پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو شریعت پر اپنی طبیعت کو صرف ترجیح ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، بلکہ جو لوگ شریعت کی تابعداری اور پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچانے، یہاں تک کہ شہید تک کر دینے سے گریز نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم محفل میلاد نبی میں بیٹھے ہیں، نبی کی سیرت سیکھنے کے لیے، نبی کی زندگی سیکھنے کے لیے، نبی کی شریعت سیکھنے کے لیے، نبی کی شریعت کا قانون سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہیے، تیار رکھنا چاہیے کہ ہماری ہر سانس شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، ہمارا ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ ہم شادی کریں تو شریعت مصطفیٰ کو مقدم رکھیں، اور زندگی میں کوئی مرحلہ آئے، کوئی موڑ آئے، ٹرننگ پوائنٹ آئے تو ہم شریعت مصطفیٰ کو مقدم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رات کو نظام مصطفیٰ اور نظام شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنے، پابندی کرنے، اسی پہ مر مٹنے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے حبیبہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ السلام۔